وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو ان سارے فسادات کے اندر اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ بدگمانی انسان قائم کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی جانب سے کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یوں آپس میں ایک لڑائی، ایک فساد اور آپس کے اندر ایک رنجش اور چپقلش کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اور محدثین نے بھی اس موضوع سے متعلق احادیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بدگمانی پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب کہ انسان کی نظر میں انسان کسی دوسرے کو دل سے حقیر سمجھے، کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور کوئی حق بات اس کے سامنے ذکر کی جائے، اس کو بتائی جائے تو وہ اس کو ٹھکرا دے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر دل کا عمل ہوتا ہے، اس کا اظہار بسا اوقات انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے، لیکن اصل یہ عمل دل کا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہوگا، کبھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا، کبھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ دے گا کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی اچھی ساری صفات میرے اندر جمع ہو گئی اور بری صفات ساری دوسرے کے اندر جمع ہو چکی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دین اسلام کا مطالعہ کریں، تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان نہ 100% اچھا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی انسان 100% برا ہو سکتا ہے۔ ہم اگر معاشرے میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، تو اس اچھا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس اچھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی 60% ہے، 65% ہے، 70% ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی کا ریشو وہ برائی کی نسبت زیادہ ہے، اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں، اس کی برائیاں کم ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں برا ہے یا وہ بہت برا ہے، یا کسی قوم کے بارے میں کوئی کہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص یا وہ قوم 100% برے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ 60% ان کے اندر برائی ہے، 70% برائی ہے، باقی جو 20-30% ہے وہ ان کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ اسی طرح کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے معزز قبیلہ وہ قریش کا تھا، سب سے معزز قبیلہ قریش کا تھا، اور سب سے معزز قبیلہ دنیا میں قریش کا ہے، اس لیے کہ اس قبیلے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی قبیلے میں سے چنا گیا، آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی قبیلے سے حضور کا بھی تعلق تھا، خلفائے راشدین کا بھی تعلق تھا، دیگر اکابر صحابہ کا بھی تعلق تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ابو جہل کا تعلق بھی قریش سے ہے، اور بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ابو لہب کا تعلق بھی قریش سے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% اچھی ہے، کسی قوم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% بری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کسی قوم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ وہ کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ قوم اس مذاق اڑانے والی قوم سے زیادہ بہتر ہو۔ تو بدگمانی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام اچھائیوں کا، تمام خصال حمیدہ کا جامع اور تمام برائیوں کا منبع اور جڑ وہ دوسرے شخص کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات آتے ہی نہیں۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، انسان دوسروں کو بھی اپنے سے افضل، اعلیٰ اور بہتر سمجھے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو کمتر سمجھے۔ اسی طرح بدگمانی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے حسد۔ حسد کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دیکھا، کسی انسان کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، اور کوئی ایسی نعمت دی ہے اور آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو آپ دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے حسد۔ آپ اگر دیکھیں کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ اسی حسد کی وجہ سے، ورنہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو یوں پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو اس بات میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام برحق نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن ان کو حسد تھا کہ وہ اس قبیلے سے کیوں مبعوث ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حسدا من عند انفسہم، تو یہی حسد وہ چیز ہوتی ہے۔ اب حسد بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ اس حسد کی بنیاد پر جب انسان دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے، پھر اس کے دل میں اس شخص سے متعلق برے خیالات آتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بہت سارے اعمال ایسے کرتا چلا جاتا ہے جس کا نقصان پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے احادیث طیبہ میں حسد سے بہت تاکید کے ساتھ منع کیا گیا۔ اسی طرح بدگمانی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جھوٹی خبر، پروپیگنڈا، اڑائی ہوئی بات ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی بات کسی کے بارے میں پھیلا دی کہ فلاں ایسا ہے، یا فلاں شخص ایسا ہے، یا فلاں ادارہ ایسا ہے، یا فلاں لوگ اس قسم کے ہیں۔ کوئی بات کسی نے پھیلا دی، اب وہ بات ایک سے نکل کر دوسرے، دوسرے سے نکل کر تیسرے، وہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہم ذہن میں قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر جاتے ہیں کہ وہ فلاں اس طرح ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الحجرات ہی کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کسی بھی خبر کو جب آپ کو غیر مستند ذریعے سے کوئی خبر ملے، قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پہلے اس خبر کی صحیح تحقیق کریں، اچھے طریقے سے ہم تحقیق کریں آیا یہ خبر ٹھیک ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر وہ خبر جھوٹی ہے اور وہ محض پروپیگنڈا ہے اور آپ اس کی بنیاد پر بات آگے پھیلا دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر دوسروں کے دل و دماغ کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سارے گناہ کا سبب وہ شخص بنا جس نے اس چیز کو آگے پھیلایا۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے، کہ بس جو کسی سے سنا اس کو آگے منتقل کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ، کوئی بھی کمنٹ آگے پاس کرنے سے پہلے اس خبر کی صحیح تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہ جرمن کے ایک فلاسفر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ اتنی شدت سے کہیں، اتنی تاکید، اتنے زور سے کہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز سرایت کر گئی کہ جس کو بدنام کرنا ہوا، جس سے کوئی کسی قسم کی سیاسی جنگ ہوئی، جس سے کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ تھا وہ پورا نہ ہوا، اب اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی افواہ اڑا دی اور لوگ اس کو نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں
اور معاشرے کے اندر بدگمانیاں جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آئیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔